بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ تعمیل اوامر میں کامیابی سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 196، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، جو شخص گناہ کرتا رہتا ہے پھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس پر ایک تنگ ذرا ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ سے اس ذرا کی ایک کڑی کھل جائے، پھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے، اسی طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہیں یہاں تک کہ پوری ذرا کھل کر زمین پر آ پڑے۔ فائدہ مراد یہ ہے کہ گناہگار گناہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 197، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب ولا فشى الزنا في قوم قط الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق الا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر کھلم کھلا خیانت ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے، دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے، جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 198، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رجلا يقول ان الظالم لا يضر الا نفسه فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلا واللہ حتى الحبارى لتموت في وكرها حذرا لظلم الظالم۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صحاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ظالم کے ظلم سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سنیے، فائدہ ہے۔ ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے ظلم کی وجہ سے، یعنی اس کے ظلم کے نحوست سے قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اسے بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔